بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بنانے والی ہوں چنے کی دال ریشہ چکن کے ساتھ، بڑی ہی یمی اور ڈیلیشیس بنی تھی۔ تو ایک پین میں نے تھوڑا آئل لے لیا اور ایک بڑی سائز کا پیاز میں نے اس کے اندر باریک کاٹ کے گولڈن براؤن ہونے کے لیے رکھ دیا۔ ساتھ کے ساتھ میں نے 1 پاؤ دال لی تھی، اس کو میں نے صبح کا پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا۔ تو پھر میں نے پانی کے اندر ڈال کے اس کو تو سائڈ پہ علیحدہ سے ابلنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ تو یہ بوائل ہو رہی ہے۔ یہ والا بول تھا جس کے اندر میں نے اس دال کو جو ہے بھیگنے کے لیے رکھا تھا، اور پھر یہ پھول کے پورے دن کی پڑی تو یہ پورا بال فل ہو گیا تھا۔ اچھا، پیاز جو ہے وہ گولڈن براؤن ہو رہا ہے، اتنی ہی دیر میں دوسرے کام بھی نپٹا لوں۔ ساتھ کے ساتھ سبز مرچیں میرے پاس موٹی پڑی ہوئی ہیں، میں موٹی سبز مرچیں گارنشنگ کے طور پہ یوز کرتی ہوں، کیونکہ ان کو کھا کے مرچیں نہیں لگتی ہیں، یہ بالکل شملہ مرچ جیسا ٹیسٹ دیتی ہیں، تو اس لیے یہ پھر میں جو ہے 3-4 ڈال دیتی ہوں اوپر سالن کے، اچھی لگتی ہیں۔ تو میں نے یہ 3-4 سبز مرچیں لے کے تو میں ان کو کاٹ لوں گی، گول گول ہی کاٹوں گی، باریک باریک اوپر ڈالنے کے لیے جب سالن بن جائے گا۔ تو ویسے میں یہ دھو کے رکھتی ہوں، لیکن اس دن میں نے نہیں دھوئی تھی، اور یہ پالک تھی، یہ پالک پوری بوری آئی تھی، یہ میں نے کاٹ کے رکھی تھی، اس کو میں ابال لوں گی اور فریز کر لوں گی۔ یہ 2 کلو ٹماٹر حسن لے کے آئے تھے، یہاں سے 180 روپے کے گلی میں دے رہا تھا حسن، جو ان سے ہیں وہ لے کر آئے تھے 80 روپے کے کلو۔ سو دیکھ لیں، پورا 100 روپے کا مارجن ہے رمضان کے اندر، تو صحیح ہے لوگ۔ پھر یہ رمضان سے پہلے میں نے کچھ چیزیں فریز کر کے فریزنگ بیگ میں رکھ دی تھی، تاکہ رمضان میں مجھے آسانی ہو سالن بناتے ہوئے۔ تو میں نے ویڈیو بھی اس کی ریکارڈ کی تھی، لیکن اس کا بھی وائس اوور ہونے کے لیے بیچاری وہ ویٹنگ لسٹ میں، ابھی تک میں نے کیا ہی نہیں، اور رمضان مجھے لگتا ہے گزر بھی جائے گا۔ تو یہ لہسن جو سا ہے، یہ میں نے اچھے سے وہ گرائنڈ کر کے تو میں نے یہ فریز کر لیا تھا، اور جب یہ فریز ہو گیا تھا تو پھر میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے کیوبس کر لیے تھے، تو وہ میں نے رکھا تھا۔ اور یہ ادرک تھا، ادرک کے بھی میں نے کیوبس ہیں بنا کے اس کا پیسٹ، تو وہ میں نے فریز کر کے رکھ لیا تھا، یہ میں نکال لوں گی فریزر میں سے۔ اور یہ حنین کا ڈریگن ہے، یہ اس کے ماموں نے دیا تھا، اور یہ ویٹ کر رہا ہے، ساتھ اس کے پھپھو نے اس کو ایک وہ بھی دیا تھا ڈاگی، آج کل یہ اس کا فیوریٹ ہے، سو باہر ہی ہوتا ہے، پھر صوفے پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جب پیاز گولڈن براؤن ہو گیا تھا تو پھر اس میں نے 1 ٹیبل اسپون لہسن ڈال دیا تھا، اور 1 ٹیبل اسپون ہی یہ ادرک کا کیوب تھا، پسا ہوا ادرک تھا، یہ بھی میں نے ڈال دیا تھا۔ اب یہ پیسٹ جو سے تھوڑی دیر آپ نے ان کو چھوڑ دینا ہے، پانی ڈال دیجیے گا تھوڑا سا، اگر فریز فارم میں ہے تو، تاکہ وہ کھل جائے، اور اگر فریزنگ فارم میں نہیں ہے تو آپ ویسے بھی ڈال دیں۔ اچھا، یہ پھر 3 بڑے سائز کے ٹماٹر تھے، یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیے۔ بیسیکلی ٹماٹر کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہوتا ہے، اس لیے میں ٹماٹر جو سے ہیں وہ زیادہ یوز کرتی ہوں۔ تو یہ ٹماٹر آپ نے اس میں ایڈ کر کے تو آپ نے پھر تھوڑا سا پانی اس کے اندر ڈال کے تو اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے، تاکہ ٹماٹر جو سے ہیں وہ تھوڑا سا گل جائے۔ آپ نے اس کو 5 سے 10 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے، جب آپ لڈ اٹھا کے دیکھیں گے تو ٹماٹر جو سے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے گل جائیں گے۔ اس سٹیٹ پہ آ کے پھر آپ نے اس کے اندر اس میں مسالے ایڈ کر دوں گی، تو 1/4 ٹی اسپون اس میں ہلدی کا پاؤڈر جائے گا، 1 ٹی اسپون اس کے اندر میں نے لال مرچ کا پاؤڈر ڈالنا ہے، مطلب سرخ مرچ، 1 ٹی اسپون اس کے اندر دڑا مرچ جائے گی، کٹی لال مرچ بھی جس کو بولتے ہیں، 1 ٹی اسپون ہی آپ نے اس کے اندر نمک کا شامل کر دینا ہے، 1 ٹی اسپون اس کے اندر آپ سوکھے دھنیا کا پاؤڈر ڈالنے کا، 1.5 ٹی اسپون اگر آپ کو سوکھے دھنیا کا فلیور اچھا لگتا ہے تو 1.5 ٹی اسپون ایڈ کر لیں، میں نے 1.5 ٹی اسپون ہی ایڈ کیا تھا، اگر آپ کو اس کا فلیور نہیں اتنا اچھا لگتا تو آپ 1 ٹی اسپون ایڈ کر لیں۔ پھر یہ چکن کے بریسٹ پیسز تھے، یہ میں نے تھوڑے لمبے لمبے لے کے درمیان میں سے کاٹ کے، تو یہ 3 پیسز میں نے اس کے اندر ڈال دیے ہیں، یہ تقریباً 1 پاؤ کے قریب چکن ہے، تو آپ اس کو ایڈ کر کے اس میں تو اچھے سے مکس کریں۔ پھر آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دینا ہے، تاکہ چکن سا ہے وہ گل جائے، اتنا گل جائے کہ جب ہم اس کے ریشے کریں تو وہ آرام سے علیحدہ ہو جائیں۔ تو پھر یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی میں نے ڈال دیا ہے اس میں، اور پانی ڈال کے آپ نے لڈ سے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے 5 سے 10 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ۔ اور اتنی ہی دیر میں حرین نے نیچے سے ہی رولا مچایا ہوا تھا، چیخ چیخ کے پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہی تھی، وہ سٹیئرز خود ہی ماشاءاللہ اب اتر جاتی ہے، سو میں اس کو دیکھنے گئی تھی، یہ دیکھیں نیچے وہ آرام سے کھیل رہی ہے، اور پتہ نہیں وہ اس کو بال مل گیا تھا، اور کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ سارے اب اس بال کے ساتھ پلے کریں۔ تو یہ چکن سا ہے اتنی دیر میں، پھر 5 سے 10 منٹ کے بعد میں نے لڈ ہٹا کے دیکھی تو چکن سا تھا یہ ہو گیا ہوا تھا ریڈی۔ اب میں نے اس کے اندر 2 ٹیبل اسپون، یہ گن کے 2 ٹیبل اسپون ہی تھے، یہ میں نے دہی کے شامل کر دیے۔ دہی سے بھی فلیور بہت اچھا آتا ہے، تو اگر تھوڑا سا ہی دہی پڑا ہوا ہے، کھٹا پڑا ہے یا جیسا بھی، تو وہ آپ شامل کر دیں۔ اور پھر یہ کنور کا چکن یخنی پاؤڈر میں لے کے آتی ہوں، ڈبی ملتی ہے 35 روپیز کی، اس کے اندر 5 آئی تھنک پروبیبلی ساشے ہوتے ہیں، تو یہ ایک ساشے میں نے ڈال کے اچھے سے مکس کرنا ہے۔
ہے اور اس کے بعد چکن جو سا ہے اس کو میں نے چمٹا لینا ہے اور اسے باہر نکال لینا ہے، کیونکہ مجھے پھر بعد میں اس کے ریشے کر کے تو اینڈ پہ گارنشنگ کرنی ہے۔ تو اس لیے چکن جو سا ہے یہ میرا گل گیا تھا، پک گیا تھا، تو میں اس کو اٹھا کے تو سائڈ پہ کر دوں گی۔ اب جب چکن آپ نے نکال لینا ہے تو پھر آپ نے اس کے اندر 1 ٹی اسپون چکن اچاری مسالہ پاؤڈر کا شامل کرنا ہے۔ اس سے اس کا فلیور سا ہے نا بہت مزے کا آ جائے گا۔ اچھا، دال سی ہے وہ جب آپ دیکھیں کہ دال گل گئی ہے تو پھر آپ نے دال سی ہے وہ پانی سمیت ہی، یہ نہیں کرنا کہ دال میں اگر ابھی پانی ہے اور وہ گل چکی ہے تو آپ پانی پھینک دیں۔ تھوڑا پانی ہونا چاہیے، بہت زیادہ پانی نہیں ہونا چاہیے، تقریباً 1 گلاس۔ تو پھر یہ آپ نے دال سی ہے اس مسالے میں ڈال دینی ہے پانی سمیت، اور پھر آپ نے اچھے سے اس کو سا ہے نا، اگر آپ کا نان اسٹک پین ہے تو ڈیفینیٹلی آپ دوسرا بیٹر سے تو بیٹ نہیں کر سکتے ہو، تو آپ پھر لکڑی کا چمچ لے کے تو اچھے سے اس کو سا ہے نا مسل دو، تاکہ دال سی ہے نا وہ گھل جائے۔ اس کے بعد ایک پین لیا میں نے، اور میں نے کہا یوٹیوب کی ویڈیو اب بن رہی ہے، کچھ نہیں ہوتا، جو پرانا پین تھا اسی کے اندر ہی میں نے سا ہے نا آئل ڈال کے تو میں نے اس کو فرائی کر لیا۔ یہ حرین میڈم کھیل کے اوپر آ گئی ہیں، اب اپنے بیڈ پہ آ رہی ہے، اب تھوڑی دیر لیٹے گی اور پھر دوبارہ ایکٹیو ہو جائے گی۔ یہ میں نے ایک پین میں تھوڑا آئل ڈالا تھا اور اس کے اندر میں نے پیاز ڈال دیا تھا براؤن ہونے کے لیے۔ تو یہ میرا تڑکا تھا بیسیکلی، کیونکہ لہسن وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب پیاز سا تھا وہ براؤن ہو گیا تھا تو میں نے دال کے اوپر اچھے سے اس کو سا تھا نا وہ لگا دیا تھا تڑکا، تو بڑے مزے کی خوشبو آ رہی تھی۔ اور پھر میں نے اس میں سے تھوڑی سی دال نکال کے سائڈ پہ رکھ لی تھی، اور باقی دال کے اندر میں نے سبز مرچیں اور اس کے اوپر چکن جو میں نے وہ ریشہ کیا تھا، وہ چکن جو میرا بون لیس تھا نا اس کو میں نے ریشے میں کر دیا تھا، تو وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا، اور لاسٹ میں نے اس کے اوپر گرم مسالہ پاؤڈر سا تھا وہ ڈالا، اور یہ اتنی مزے کی بنی تھی۔ یہ بال میں نے جو ایک سائڈ پہ سیپریٹ نکالا تھا، اس کے اندر سب سے اوپر میں نے سبز مرچیں ڈال دیں۔ پھر یہ دیکھیں یہ چکن تھا جس کو میں نے ریشے میں کر دیا تھا، یہ میں اس کے اوپر اچھے سے ڈال دوں گی، اور پھر لاسٹ میں اس کے اوپر میں نے سا تھا اس کے اوپر بھی میں نے گرم مسالہ پاؤڈر ہی چھڑکا تھا۔ اور یہ اتنی یمی ڈیلیشیس اور ٹیسٹی دال بنتی ہے نا کہ حسن نے بھی بڑی تعریف کی تھی اور مما نے بھی مجھے کہا کہ اچھی بنی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ٹرائی کرنی ہے تو میری ویڈیوز سی ہیں وہ ساری جا کر دیکھیں، مزے مزے کی ریسیپیز اور بھی آپ کو ملیں گی۔ آج تھوڑا ہٹ کے تھا، ولاگ ٹائپ تھا، اگر اچھی لگے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ آپ نے اپنا رکھنا ہے بہت خیال، کیونکہ اگر آپ اپنا خیال رکھیں گے تو آپ اپنی فیملی کا بھی خیال رکھیں گی۔ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔